یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب دیکھیے پہلا جہاں سے آغاز تھا ہمارا وہ انذار تھا، ہوش میں آؤ جاگو، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ انذار تھا۔ اور دوسرا وربک فکبر، اب یہ تکبیر رب ہے، رب کی بڑائی بالفعل قائم کی جائے، پہلے اس کا چرچا کیا جائے، اعلان کیا جائے، غلغلہ بلند کیا جائے، اور پھر کشمکش کرتے ہوئے جو بھی خدائی کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پنجہ آزمائی کر کے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کو اسٹیبلش، یہ تکبیر رب ہے۔ تو سورہ مدثر کا بھی ہمارا جو ہمارا مسلسل درس قرآن ہے، ابھی سورہ مزمل ہم نے ختم کی ہے، اگلا درس جو ہے سورہ مدثر کی ان 3 آیات ہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال کے 2 اشعار اس میں بہت خوب ہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 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 یہ ہو رہا ہے، لیکن باطل کے غلبے سے کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں۔ وہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور وہ ہے اللہ اکبر، اس کا نعرہ۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات، وہ مسلک مردان خودآگاہ خدا مست۔ دیکھیے دونوں الفاظ جو کل بھی آئے تھے، معرفت ربانی اور معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنی حقیقت، اپنی عظمت، اپنا مقام۔ تو وہ مسلک مردان خودآگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تسبیح و تحمید اور اس کی لمبی لمبی تسبیحیں، اور اس کے ساتھ یہ تو تسبیح کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، گھاس کا تنکا بھی پڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے، ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انسان سے تو کچھ اور درکار تھا، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کمی کون سی ہے، تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں ہم۔ کس لیے یہ خلافت اور کس لیے آدم کی تخلیق؟ تو معلوم ہوا انسان سے کچھ اور درکار ہے، کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ جو اقبال کے شعر ہیں شاید پوری طرح اس وقت مجھے مستحضر نہ ہو کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یہ مقام بندگی صرف انسان سے درکار نہیں، مقام عاشقی درکار ہے۔ بندگی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر ہی رہا ہے، انسان کے بھی سلوک میں پہلا مرحلہ ہے بندگی، اس سے آگے تو عاشقی ہے۔